ایک مرتبہ یہ حشام بن عبد الملک تھا، وہ حج کے زمانے میں آیا تو دیکھا لوگوں کا ہجوم ہے۔ آپ میں سے جو حج کر کے آئے ہیں ان کو علم میں ہوگا کہ حج کے ایام میں کعبے کے گرد طواف کرنا بھی کتنا مشکل ہوتا ہے۔ حشام بن ملک یہ بادشاہ تھا، تخت نشین تھا، یہ بھی حج کرنے آیا ہوا تھا۔ اتنے میں یہ حجر اسود کے قریب پہنچا تو دیکھا لوگوں کا ہجوم ہے، کوئی جگہ ہی نہیں دے رہا، تو یہ ایک راستے پر ایک سائیڈ آ کر رک گیا کہ لوگ ہٹیں گے تو پھر میں آگے چلا جاؤں گا۔ اتنے میں دیکھتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین آئے، وہیں طواف کرتے کرتے امام زین العابدین آئے۔ آپ کا دل کرا کہ میں حجر اسود کو چوموں، آپ ابھی قریب ہی پہنچے تھے کہ لوگوں نے راہیں کشادہ کر دی، لوگوں نے راستہ دینا شروع کر دیا۔ آپ امام زین العابدین قریب گئے، حجر اسود کو بوسہ دیا اور اس کے بعد طواف شروع کر دیا۔ یہ خلیفہ کھڑا تھا حشام بن عبد الملک، اس نے جب یہ منظر دیکھا تو یہ غصے سے آگ بگولا ہوا۔ اس کے ساتھ تھا درباری شاعر جس کا نام تھا فرزدق، اس کو کہنے لگا من ھذا، یہ کون ہے؟ جانتا تھا یہ کون ہے، یہ تجاہل عارفانہ ہے، یہ اپنے آپ کو خود پاگل بنا لینا، یہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ تجاہل عارفانہ برتتے ہوئے اپنے فرزدق شاعر سے کہنے لگا یہ کون شخص تھا جس کے لیے انہوں نے راہیں کشادہ کر دی؟ تو فرزدق تھا تو درباری شاعر، لیکن آج اس کی غیرت زندہ ہو گئی۔ وہ فرزدق کہنے لگا اے بادشاہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ ارے بتا کے سنگریزے بھی جانتے ہیں کہ یہ اہل بیت کا لخت جگر ہے، یہ علی المرتضیٰ کا نواسہ ہے، یہ حضرت امام حسین کا جانشین ہے۔ ارے عرشی بھی اس کو جانتے ہیں، فرشی بھی اس کو جانتے ہیں، اور تو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے؟ ارے اے حاکم، اے بادشاہ، فرزدق نے وہیں کھڑے کھڑے قصیدہ لکھا، اور اس قصیدے میں یہ الفاظ تھے کہ اے بادشاہ تیرا نکرہ کہنے سے اس معرفہ کو کبھی نکرہ نہیں ہوگا۔ کہا کہ من ھذا، یہ عربی میں محاورہ ہے، عربی کا جملہ، اس کا مطلب ہوتا ہے من ھذا، یہ نکرہ ہے، کسی کو نہ جاننا۔ تو وہ فرزدق کہنے لگا بادشاہ تیرا نکرہ کہنے سے اس معرفہ کو کبھی نکرہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ یہ کل بھی زندہ تھے، یہ آج بھی زندہ ہیں، یہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اس بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اپنے درباری شاعر پر، اس نے اندھے کنویں میں ڈال دیا، قید کروا دیا فرزدق کو۔ امام زین العابدین کو پتہ چلا، آپ نے ایک تھیلی درہم کی اس کی طرف بھیجی۔ جب وہ درہم لے کر ایک قاصد پہنچا فرزدق کے پاس تو فرزدق وہ تھیلی واپس دیتا ہے اور سلام کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ میرے امام زین العابدین سے جا کر کہہ دینا حضرت اس پیسے کے لیے تو ہم نے پوری زندگی اس دربار کی ہم نے غلامی کی ہے، اس بادشاہ کی ہم نے غلامی کی ہے، تو حضرت ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں، میری یہ آرزو ہے کہ آپ کل قیامت کے دن اپنے نانا کی بارگاہ میں میری سفارش کروا دیجئے گا کہ اللہ آپ کے نانے کی شفاعت کے طفیل مجھ گناہگار کو اللہ معاف فرما دے، مجھے تو صرف اور صرف آپ کی غلامی چاہیے، آپ کی سفارش چاہیے۔ حضرات گرامی، یہ زین العابدین ہیں۔